الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ یہ ارشاد پاک بھی اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہود کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی قابیل تھا جو بہت امیر تھا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی وراثت کے لالچ میں رات کے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش لے جا کر دوسرے آدمی کے دروازے کے باہر پھینک دی۔ صبح اٹھ کر اس نے شور مچا دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے اور مجھے اس کا خون بہا دلایا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے جن کے دروازے کے باہر وہ لاش پڑی ہوئی تھی پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہمیں اس بات کا کچھ علم ہے۔ ادھر وہ آدمی شور کر رہا تھا کہ نہیں، ان لوگوں نے ہی قتل کیا ہے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس کا علم عطا فرما کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حکم فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے کہا، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہنسی مذاق نہیں کرتے۔ ہنسی مذاق کرنا جہالت ہے اور جاہلوں کا کام ہے۔ میں وہی بات تم کو بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ گائے ذبح کرنے کے لیے اس حکم کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ اس وقت ایک آدمی بڑا ہی نیک اور عابد تھا جس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو گائے کی بچھیا جو اس کے پاس تھی وہ اسے لے جا کر جنگل میں چھوڑ آیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میں اس بچے کو اور اس گائے کی بچھیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جب یہ بڑی ہو جائے تو میرے بچے کے لیے مفید ثابت ہو۔ اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ بچہ جب جوان ہوا تو وہ بہت ہی نیک اور صالح تھا۔ وہ مزدوری کر کے اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ایک اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا تھا اور ایک سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ اسی طرح اپنا وقت بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ مزدوری میں اور ایک حصہ ماں کی خدمت میں۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت نیک اور پرہیزگار ہے لیکن مصیبت اور تکلیف میں ہے تو دکھ میں ماں کو گائے کا قصہ یاد آ گیا۔ اس نے بچے کو بتایا، تمہارے باپ نے ایک بچھیا جنگل میں چھوڑی تھی اور اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ مجھے وصیت کی تھی کہ جب بچہ بڑا ہو تو اسے کہنا کہ وہ گائے وہاں سے لے آئے، لہٰذا تو جا کر جنگل میں دیکھ، وہ گائے جب تجھے نظر آئے تو اسے کہنا، ابراہیم اور اسحاق کے اللہ کی تمہیں قسم ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ زرد ہوگا اور دور سے اس طرح دکھائی دے گا جیسے نور نکل رہا ہے، اتنی خوبصورت گائے ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی ایک ایسی گائے ہے جو لوگوں سے دور بھاگتی ہے۔ اس نے گائے کو آواز دے کر کہا کہ میں تمہیں ابراہیم اور اسحاق کے رب کی قسم
دیتا ہوں، تو میرے پاس آ جا۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے گائے کو گلے سے پکڑ لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو زبان دی اور گائے نے کہا کہ آپ چل کیوں رہے ہیں؟ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ لڑکے نے کہا نہیں، مجھے ماں نے حکم دیا ہے کہ تو اسے گلے سے پکڑ کر لانا ہے، اس لیے میں ماں کے حکم کے بغیر تم پر سواری نہیں کر سکتا۔ گائے نے کہا کہ بڑے خوش نصیب ہو، اگر مجھ پر سوار ہوتے تو میں تم سے دور بھاگ جاتی۔ تم ماں کے فرما بردار ہو، اب دنیا کی ہر چیز تمہاری فرما بردار ہوگی۔ اگر تم پہاڑ کو حکم دو تو وہ بھی تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ چانچہ وہ لڑکا اس گائے کو ماں کے پاس لے آیا۔ ماں نے کہا کہ اس گائے کو بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں فروخت کر دینا اور اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی گاہک مل جائے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ کتنے کی گائے بیچتے ہو؟ جواب ملا 3 دینار میں فروخت کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب گاہک مل جائے تو اپنی ماں سے پوچھ کر دوں گا۔ فرشتے نے کہا تم بجائے 3 کے 6 دینار لے لو، لیکن ماں سے نہ پوچھنا، تمہارے آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دو تو جب تک ماں سے نہ پوچھ لوں نہیں دے سکتا۔ ماں نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ وہ گھر آیا اور ماں سے پوچھا کہ ماں مجھے گاہک مل گیا ہے، وہ 6 شرفیاں دے رہا تھا، لیکن میں نے انکار کیا کہ میں ماں سے پوچھ کر دوں گا۔ ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ اور 6 دینار میں دے دو، اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ گیا، اسے وہی انسان ملا۔ اس نے پوچھا ماں نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، سودا ہو گیا ہے، لیکن میں جا کر ماں کو بتا آؤں کہ میرا سودا ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اب پھر کیوں جاتے ہو؟ ایک بار تو پوچھ چکے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا ماں کا حکم اسی طرح ہے۔ فرشتے نے کہا 12 شرفیاں لے لو، مگر مت جاؤ ماں کے پاس۔ اس نے کہا نہیں، میں ضرور پوچھوں گا، تب دوں گا۔ پھر ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماں نے کہا بچے، وہ انسان نہیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اب تم جاؤ اس سے پوچھو کہ میں یہ گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ چانچہ وہ لڑکا گیا اور جا کر اسے بتایا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ تو انسان نہیں فرشتہ ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ اس فرشتے نے کہا کہ گائے کو گھر لے جاؤ اور اسے فروخت نہ کرنا۔ جب بنی اسرائیل تم سے گائے خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم گائے ان کے ہاتھ فروخت کر دینا، لیکن اس کے بدلے تم اس کا پورا چمڑا بھر کر اشرفیاں لینا، کیونکہ وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت والی کتاب میں مخلوق خدا کے لیے یہ ارشاد پاک بیان فرمایا۔ اس کا مقصد صرف قصہ سنانا نہیں بلکہ مخلوق کو ہدایت دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر بھروسہ کیا جائے تو انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا توکل پورا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے امید ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، خواہ دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اسے اس شکل میں واپس لوٹاتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی تابعداری اور خدمت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا تابعدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ ایک انصاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ اچھائی کروں؟ فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کر۔ عرض کی پھر کس کے ساتھ اچھائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کی کہ اس کے بعد کس کے ساتھ اچھائی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کرو۔
پھر عرض کی کہ اس کے بعد کس سے اچھائی کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اچھائی کرو۔ یعنی ماں باپ سے اچھائی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں انسان کو کامیاب اور عزت عطا فرماتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، ان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، جان و مال اور ہر چیز سے زیادہ محبت نہ رکھو۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی ماں باپ کی خدمت، تابع داری اور غلامی سے بھی کئی گنا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اب اتنی اعلیٰ محبت، تابع داری اور غلامی دل میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور اس کے اندر کئی خواہشات ہیں جو ہر مقام پر اس کا راستہ روکتی ہیں۔ پھر یہ محبت کس طرح غالب آ سکتی ہے کہ انسان ساری خواہشات کو بھی قربان کر دے، ساری محبتوں کو بھی قربان کر دے، سارے خوف، خوشیوں اور امیدوں کو بھی بھلا دے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں پر انسان کو غالب کر دے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح جب تار میں بجلی پیدا ہوتی ہے تو بجلی کی تار ہر چیز پر غالب ہو جاتی ہے۔ پاور ہاؤس سے تعلق کی وجہ سے اس بجلی سے جو پاور ہاؤس سے اس کے اندر آتی ہے، اس طرح جو انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہوتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہو جاتا ہے، ہر مصیبت پر قابو پا لیتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے، دونوں جہانوں کی خوشیاں اسے حاصل ہوتی ہیں، اور دونوں جہانوں کے غموں سے اسے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ سینے کو صاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سینے صاف کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں۔ یہی یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، جس کے لیے آپ کو بار بار تاکید کی جاتی ہے، جس کے لیے شیطان آپ کو ہر قدم پر روکتا ہے، کبھی آپ کو ضروری کام یاد دلاتا ہے، کبھی مشکلات، کبھی موسم کی خرابی، کبھی صحت کی خرابی، کبھی بچوں کی تکلیف، کبھی ماں باپ کی تکلیف، ہر طریقے اور ہر زاویے سے وہ آپ کا راستہ روکتا ہے۔ اس لیے پیر صاحب نے فرمایا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ محفل سارے غموں اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ جو چیز اس محفل میں آنے سے روکتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا خیال پیدا ہو تو فوراً شیطان سے نفرت کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر چیز قربان کر کے اس محفل میں ہر صورت حاضر ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع عطا فرمائے تو ہر چیز کو بھول کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔